باب العصبات العصبات النسبیہ ثلاثۃ عصبات نسبیہ تین ہیں۔ عصبہ کی دو قسمیں، عصبہ سببی اور عصبہ نسبی۔ کل بات ہو گئی وہ۔ عصبہ نسبی کی تین قسمیں، بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ عصبۃ بنفسہ وعصبۃ بغیرہ وعصبۃ مع غیرہ، تینوں کی تعریف میں نے بورڈ پر لکھا دی کل۔ پھر عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں، چار صنفیں، چار اصناف۔ تو یہ بات جو ہے، یہ بات بھی بورڈ پر آ چکی ہے۔ عصبہ بنفسہ کی تعریف بھی آ چکی ہے۔ اما العصبۃ بنفسہ، عصبہ بنفسہ کی تعریف ہر وہ مذکر جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ وہم اربعۃ اصناف، میں نے کہا تھا کہ اصل بحث جو ہے عصبہ بنفسی کی ہے، اور باقی جو ہے عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ، وہ سب چھوٹی چھوٹی بحث ہے، تعریف سب کی ہو چکی ہے۔ عصبہ بنفسہ کی چار صنفیں ہیں۔ نمبر ایک، جزء المیت، میت کا جز، بیٹا، پوتا اور پوتا نیچے تک۔ نمبر دو، اصلہ، اصل المیت، میت کے اصول، باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ جزء ابی، میت کے باپ کا جز، عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، یعنی بھتیجا، بھتیجا کا بیٹا وغیرہ۔ نمبر چار، جزء جدہ، میت کے دادا کا جز، اور اس میں مثال میں نے لکھائی ہے عینی چچا، اللاتی چچا اور ان کی مذکر اولاد، چچا کی مذکر اولاد، یعنی میت کا چچا زاد بھائی، وہ بھی اسی چار میں ہے۔ اور میں نے مزید لکھایا تھا میت کا چچیرا دادا اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، وہ بھی نہ ہو تو میت کا چچیرا پردادا اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک۔ تو چچا، چچا کے لڑکے، چچیرا دادا، ان کے لڑکے، چچیرا پردادا اور ان کے لڑکے نیچے تک۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ، یہ سب کے سب چار صنف چہارم میں ہے۔ جزء جد المیت میں یہ سارے چچا ہیں، چچا، چچیرے دادا، چچیرے پردادا، سب اسی صنف چہارم میں ہے۔ اب اس کے بعد ترجیح کے اصول کیا ہیں؟ نمبر ایک، الاقرب فالاقرب، جو سب سے قریب ہو اس کو دیں گے، پھر اس کے بعد جو قریب ہو اس کو دیا جائے گا۔ یرجحون بقرب الدرجہ، ترجیح دی جائے گی درجے کے ترجیح دی جائے گی بقرب الدرجہ، درجے کے قرب سے۔ اب درجے کے قرب سے اس سے کیا مراد ہے؟
تو یہاں پر دونوں باتیں ہیں، اقرب حکمی اور اقرب حقیقی، یہ دونوں باتیں کل آئیں، تفصیل سے آئیں۔ اقرب حکمی بیٹا پوتا جو صنف اول میں ہے، صنف دوم میں باپ دادا اوپر تک، صنف سوم میں عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، صنف چہارم میں عینی چچا، اللاتی چچا اور ان کے لڑکے وغیرہ۔ تو درجے میں قربت تو ایک تو ہے اقرب حکمی، صنف اول کو باقی تین صنفوں پر تقدیم حاصل ہے، صنف اول نہ ہو، صنف دوم ہو باپ دادا، تو باپ دادا کو جو صنف دوم میں ہے صنف سوم اور صنف چہارم پر تقدیم حاصل ہے، یعنی بھائی اور چچا وغیرہ پر تقدیم حاصل ہے۔ اور اگر صنف دوم نہ ہو، صنف اول بھی نہیں، صنف دوم بھی نہیں، بیٹا پوتا بھی نہیں، باپ دادا بھی نہیں، عینی بھائی اور چچا وغیرہ، صنف سوم اور صنف چہارم، تو صنف سوم کو تقدیم حاصل ہے صنف چہارم پر، لہذا عینی بھائی موجود ہو تو چچا کو نہیں ملے گا، عینی بھائی بھی موجود نہ ہو بلکہ بھتیجا ہو، میت کا بھتیجا، عینی بھائی کا بیٹا، عینی بھائی کا بیٹا موجود ہو یعنی میت کا بھتیجا، تو بھی چچا کو نہیں ملے گا، چونکہ چچا جو ہے صنف چہارم میں ہے اور بھتیجا صنف سوم میں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں۔ قرب الدرجہ میں اقرب حکمی بھی شامل ہے اور اقرب حقیقی بھی شامل ہے، یعنی میں نے بتلایا تھا کہ اقرب حکمی کے اعتبار سے پہلے صنف کو آپ متعین کر لیں کہ چاروں اصناف کے وارثین موجود ہوں، تو اقرب حکمی کے اعتبار سے جب چاروں موجود ہوں گے تو صنف اول کو اسبا بنائیں گے، باقی کسی کو اسبا نہیں بنائیں گے، نہ باپ دادا کو اسبا بنائیں گے بیٹا پوتا کی موجودگی میں، نہ بھائی کو۔ تو ہاں، تو یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے، ترجیح دی جائے گی قرب درجہ سے، پہلے اقرب حکمی کے اعتبار سے صنف کی تعیین کر لیں گے، جب تعیین ہو جائے گی کہ ہم چاروں اصناف میں سے موجود ہیں تو بیٹا پوتا ان کو اسبا بنانا ہے، باقی کو اسبا نہیں بنانا ہے، پھر بیٹا پوتا میں اب اقرب حقیقی والی بات دیکھیں گے، یعنی جو میت سے زیادہ قریب ہو باعتبار پیڑھی کے، باعتبار واسطہ کے، باعتبار بطن کے، باعتبار بطن، باعتبار پیڑھی، باعتبار واسطہ، جو زیادہ قریب، تو چاروں اصناف موجود ہیں تو ہم نے اسبا کی حیثیت سے منتخب کر لیا بیٹا پوتا کو، نہ باپ کو اسبا بنائیں گے، نہ دادا کو اسبا بنائیں گے، نہ بھائی کو اسبا بنائیں گے، نہ چچا کو اسبا بنائیں گے، سب جو ہے محجوب رہیں گے۔ ایک منٹ آپ لوگ لائن پر ہی۔ ہلو، السلام۔ اچھا، آپ 8:30 کے بعد کر لیجئے۔ ہاں، تو یرجحون بقرب الدرجہ، درجہ میں قرابت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔ اب یہاں پر وضاحت دیکھیے کیا وضاحت ہے، یعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، میراث کے زیادہ حقدار میت کے جز ہیں، یعنی کہ بیٹے،
پھر بیٹا نہ ہو تو پوتے اگرچہ نیچے تک جائے. ثم اصلہ، پھر میت کے اصول، پھر میت کے اصول. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں بات آ گئی، یعنی اقرب حکمی بھی اور اقرب حقیقی بھی. جزء المیت نمبر 1 پر ہے، تو نمبر 2 نمبر 3 صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم، اس کو گویا کہ اسبا نہیں بنائیں گے صنف اول کی موجودگی میں. یہ اقرب حکمی والی بات ہو گئی. اولاہم بالمیراث جزء المیت، تو ہم بیٹا پوتا ہی کو دیکھیں گے، باپ دادا کو اسبا نہیں بنائیں گے. بیٹا پوتا کی موجودگی میں بھائی کو چچا کو اسبا نہیں بنائیں گے. صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم کو اسبا نہیں بنائیں گے. تو یہ اقرب حکمی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد جب ہم بیٹا پوتا پر نگاہ کو مرکوز کر دیے، پھر اقرب حقیقی کی بات آ گئی، اے البنون ثم بنوہم. تو یہاں پر دیکھیں آپ دونوں بات آ گئی، اقرب حکمی کی بھی بات آ گئی کہ پہلے جزء میت کو دیکھا جائے گا، صنف اول کو دیکھا جائے گا، بیٹا پوتا کو دیکھا جائے گا، باپ دادا بھائی چچا کو نہیں دیکھا جائے گا. اقرب حکمی کی بات ہو گئی. پھر بیٹا پوتا میں بھی پہلے بیٹا کو دیکھیں گے، بیٹا موجود ہے تو پوتا کو نہیں ملے گا. یہ اقرب حقیقی کی بات ہو گئی. اے البنون ثم بنوہم وان سفلوا، بیٹا پھر ان بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے کو دیا جائے گا. بیٹا کی موجودگی میں پوتا کو نہیں ملتا ہے. اقرب حقیقی ہے بیٹا، اور پوتا کیا ہے؟ ابعد ہے. اگر بیٹا نہ ہو، پوتا پر پوتا ہو، تو پوتا کو دیا جائے گا پر پوتا کو نہیں دیا جائے گا. یہ اقرب حقیقی کی بات ہو گئی. ثم اصلہ نمبر 2 پر پھر باپ کے اصول، پھر میت کے اصول، یعنی باپ، اے الاب ثم الجد. اب ثم سے اقرب حکمی والی بات ہے کہ نمبر 1 نہیں ہے صنف اول، صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم ہے، تو صنف دوم کو دیں گے. یہ اقرب حکمی کی بات ہو گئی. ثم اصلہ اے اصل المیت، نمبر 2 پر میت کے اصول کو دیکھیں گے، صنف سوم کو نہیں دیکھیں گے، صنف چہارم کو نہیں دیکھیں گے. یہ بات ہو گئی اقرب حکمی کی. اب جب ہم نے صنف دوم کو منتخب کر لیا اقرب حکمی کے اعتبار سے، تو اب دیکھا کہ صنف دوم میں باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، تو اب اقرب حقیقی والی بات یہاں پر لاگو کریں گے. باپ دادا دونوں ہے تو باپ کو دیں گے، اسبا بنائیں گے، اور دادا کو محجوب کر دیں گے. باپ نہیں ہے، دادا پر دادا ہے، تو دادا کو اسبا بنائیں گے، پر دادا کو محجوب کریں گے. یہ اقرب حقیقی والی بات ہو گئی. تو پہلے انتخاب اقرب حکمی کے اعتبار سے، صنف کا انتخاب کریں گے اقرب حکمی کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد جب صنف کا انتخاب ہو جائے گا تو پھر اس صنف میں بھی کئی ہیں تو اقرب حقیقی کے اعتبار سے انتخاب ہوگا. تو باپ دادا یہ صنف دوم میں ہے، صنف دوم کا انتخاب کر لیا اقرب حکمی کے اعتبار سے، بھائی اور چچا کو نہیں دیکھا. اور پھر باپ دادا میں اقرب حقیقی کو لاگو کریں گے تو باپ کو دیا جائے گا اور اسبا بنایا جائے گا، دادا کو اسبا نہیں بنایا جائے گا، محجوب رہیں گے. دادا سے مراد یہاں پر جد صحیح ہے، باپ کا باپ دادا اگرچہ اوپر تک جائے، یعنی پردادا لکڑدادا. ثم جزء ابی نمبر 3 پر میت کے باپ کا جز، اے الاخوہ بھائی. یہاں بھائی سے مراد ہے عینی بھائی اور اللاتی بھائی، اور اخیافی بھائی جو ہے وہ اسبات میں ہے ہی نہیں، وہ بات آ چکی ہے.
تو सुम्मा जुज़्उ अबी, तो सुम्मा ने बतला दिया कि हमने अक़रब हुक्मी को पहले फॉलो किया, अक़रब हुक्मी को मैंने पहले फैसला कुन माना। सुम्मा ने बतला दिया, कैसे बतला दिया कि नंबर 3 और नंबर 4 भाई भी और चचा भी, चचा नंबर 4 दोनों मौजूद हों तो चचा को नहीं देखेंगे, सिनफ़े चहारुम को नहीं देखेंगे, सिनफ़े सोम को देखेंगे। सिनफ़े अव्वल नहीं, सिनफ़े दोम नहीं है, सिनफ़े सोम और सिनफ़े चहारुम है, यानी भाई है और चचा है। सिनफ़े सोम भाई है, सिनफ़े चहारुम चचा है। तो हमने किसको देखा? सिनफ़े सोम को देखा, सिनफ़े चहारुम को नजरअंदाज कर दिया। तो सुम्मा से अक़रब हुक्मी वाली बात सामने आ गई, फैसला हो गया कि हम नंबर 3 को देखेंगे, नंबर 4 को नहीं देखेंगे। सुम्मा जुज़्उ अबी, फिर मैयत के बाप का जुज़ यानी भाई। अब भाई में सगा भाई भी है और बाप शरीक भाई भी है। तो भाई में बात आ रही नीचे कि कुव्वते, जब भाई दोनों जो है, दोनों भाई है तो दोनों जो है सिनफ़े सोम ही के हैं और वतन के एतबार से भी बराबर है। ये चीज जो है अब समझने की है। खैर ऐनी भाई और अल्लाती भाई के बाद नीचे मैं पेश करता हूँ, नीचे इबारत मौजूद है। पहले इतना समझिए कि भाई सिनफ़े सोम में है, अब भाई भी है, भाई का बेटा भी है, यानी मैयत का भतीजा भी है। तो भाई को दिया जाएगा और भतीजा को नहीं दिया जाएगा। वइन सफुलू, अगरचे नीचे तक जाए। अगर भाई भी नहीं है, भतीजा है और भतीजा का बेटा है, भाई नहीं है, भाई का बेटा यानी भतीजा है और भतीजे का बेटा भी है, तो भतीजा को दिया जाएगा और भतीजा के बेटा को नहीं दिया जाएगा। यहां अक़रब हकीकी लागू हो रहा है, भाई भी है, भाई का बेटा भी है। तो अब इस सिंफ में हम अब देखेंगे अक़रब हकीकी को। तो जब एक सिंफ को हमने मुंतखब कर लिया अक़रब हुक्मी के एतबार से, अब उस सिंफ को हम मजीद देखेंगे अक़रब हकीकी के एतबार से। तो सिंफ़े सोम में भाई भी है और भाई का बेटा भी है, हमने मुंतखब कर लिया सिंफ़े सोम को अक़रब हुक्मी के एतबार से। अब उसके बाद हम देख रहे हैं अक़रब हकीकी के एतबार से कि भाई भी मौजूद है और भाई का बेटा भी मौजूद है, तो भाई को दिया जाएगा और भाई के बेटा यानी भतीजा को नहीं दिया जाएगा। अक़रब हकीकी वाली बात सामने आएगी। अक़रब अबाद को महजूब कर देगा, अक़रब अबाद को महजूब कर देगा। भाई का रिश्ता मैयत से जोड़े तो खाली मैयत के बाप का वास्ता है। ऐसा नहीं है कि मैयत का भाई कौन है, मैयत का भाई है, रिश्ता ऐसा नहीं जोड़ते हैं। मैयत का भाई जो है मैयत का भाई है, ऐसा नहीं। मैयत का भाई और मैयत में रिश्ता यह है कि मैयत का बाप और भाई का बाप एक है, मैयत का बाप और भाई का बाप एक है, ऐसा रिश्ता जोड़ेंगे। और भतीजा से रिश्ता जोड़िए आप, बैक हो गया, ये अचानक बैक हो जा रहा है। खैर, हाँ, तो मैयत का भाई आपस में रिश्ता जोड़ेंगे कैसे? मैयत का बाप और भाई का बाप एक है। अब भतीजा का रिश्ता जोड़िए मैयत से, तो बात यह होगी कि मैयत का बाप और भतीजे के बाप का बाप एक है। मैयत का बाप और उस भतीजे के बाप का बाप एक है, मैयत का बाप और उस भतीजे के बाप का बाप एक है। तो यहां आप देख रहे हैं, आप
واسطہ بڑھ گیا. بھائی کا رشتہ میت سے جوڑیے آپ اور بھتیجا کا رشتہ میت سے جوڑیے آپ تو ایک واسطہ بڑھ گیا بھتیجے میں. لہذا بھائی اقرب حقیقی ہے اور بھتیجا ابعد ہے. بھائی اقرب حقیقی ہے اور بھتیجا ابعد ہے. اسی لیے بھائی کے رہتے ہوئے بھتیجا کو نہیں ملے گا. ثم بنوہم، بھائی بھی نہ ہو تو بھائی کا بیٹا اگرچہ نیچے تک جائے. بھتیجا بھی نہیں ہے، بھتیجا کا بیٹا ہے، یعنی چچیرا پوتا کہہ لیجیے، میت کا چچیرا پوتا، تو اس کو مل جائے گا بھائی نصف الرث سے مراد. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جزء جدہ، اب آخری میں صنف چہارم ہے. میت کے دادا کا جز یعنی چچا، یہ آخری ہے. تو اقرب حکمی کے اعتبار سے یہ لاسٹ میں آ گیا. اب اقرب حکمی کے اعتبار سے یہ جب 4 میں آیا صنف چہارم میں، صنف اول نہیں، صنف دوم نہیں، صنف سوم نہیں، تو صنف چہارم اب متعین ہے. اب جب معاملہ آ گیا چچاؤں پر، تو چچاؤں میں بھی کئی ہیں. عینی چچا ہے، اللتی چچا ہے، عینی چچا کے لڑکے ہیں، اللتی چچا کے لڑکے ہیں، یہ سب جمع ہے. تو سب سے پہلے دیں گے عینی چچا کو، اللتی چچا کو بھی نہیں دیں گے عینی چچا کی موجودگی میں. وہ بات نیچے آ رہی ہے، بلکہ نیچے کیا اسی لائن میں بات آ گئی ہے 2-3 لفظ کے بعد. تو عینی چچا کی موجودگی میں عینی چچا کے لڑکے کو بھی نہیں دیں گے. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے ان چچاؤں اور ان چچاؤں کی اولاد، مذکر اولاد میں اب جو ہے فیصلہ ہوگا کس سے؟ اقرب حقیقی سے. اقرب حکمی کے اعتبار سے تو صنف چہارم میں پہنچے ہم، کہ اب ہم دیکھیں گے چچاؤں کو. یہ دیکھنا ہوا اقرب حکمی کے اعتبار سے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں چچاؤں کو، یہ اقرب حکمی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد جب چچاؤں میں ہم داخل ہو گئے تو اب چچا کا لڑکا وغیرہ موجود ہے. تو اب ان میں آپس میں جو فیصلہ کریں گے اقرب حقیقی سے. اب اقرب حقیقی میں چچا اور چچا کا بیٹا، چچا کے بیٹے کا بیٹا سب موجود ہو تو چچا اقرب حقیقی ہے، چچا کا بیٹا ابعد ہے، چچا کے بیٹے کا بیٹا یہ بھی ابعد ہے. لہذا چچا کی موجودگی میں چچا کا بیٹا محجوب، چچا کی موجودگی میں چچا کے بیٹے کا بیٹا محجوب. چونکہ چچا اقرب حقیقی ہے باعتبار اپنے بیٹے کے، جب میت سے جوڑیں گے رشتہ تو. چونکہ یہاں بھی رشتہ جو جوڑیں گے کس طرح جوڑیں گے کہ میت کا رشتہ جو جوڑیں گے چچا سے، تو یہ نہیں کہیں گے میت کا چچا ہے، بلکہ رشتہ ایسا جوڑیں گے کہ چچا کا باپ اور میت کا دادا ایک ہے. چچا کا باپ اور میت کا دادا ایک ہے، اور چچا کا لڑکا اس کا رشتہ جوڑیں آپ تو میت کا دادا یعنی میت کے باپ کا باپ، میت کے باپ کا باپ اور اس چچیرے بھائی کے باپ کا باپ ایک ہے. اس چچیرے بھائی کے باپ کا باپ ایک ہے. تو میت کا باپ کا باپ اور چچیرے بھائی کے باپ کا باپ، چچا کا لڑکا جو میت کا چچیرا بھائی ہے، تو اس چچیرے بھائی کے باپ کا باپ ایک ہے. تو یہاں ایک واسطہ بڑھ گیا. یہاں پر جو ہے اس چچیرے بھائی کا باپ یہ واسطے میں آ گیا. خود باپ کا معاملہ ہو، اس چچیرے بھائی کے باپ کا معاملہ ہو، وہ زندہ ہو، تو وہ براہ راست میت کے دادا کا لڑکا ہے. براہ راست چچا جو ہے میت کے دادا کا لڑکا ہے. اس لیے چچا اقرب حقیقی ہے اور چچا کا لڑکا ابعد ہے. اسی لیے فرمایا الاعمام ثم بنوہم، اگرچہ پھر لڑکے
چچا کے لڑکے اگرچہ نیچے تک جائیں. اگر چچا کا لڑکا ہے اور لڑکا کا لڑکا ہے، چچا نہیں ہے، چچا کا لڑکا زندہ ہے اور چچا کے لڑکے کا لڑکا زندہ ہے، تو پھر چچا کے لڑکا کو دیں گے اور لڑکا کے لڑکا کو نہیں دیں گے، چونکہ چچا کا لڑکا اقرب ہے اور چچا کے لڑکے کا لڑکا ابعد ہے. وَإِن سَفَلُوا کا یہ مطلب ہوا. ثُمَّ يُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ آنِي بِهِ أَنَّ ذَا الْقَرَابَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ ذِي قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ. اب فرماتے ہیں کہ ترجیح کا دوسرا اصول جو میں نے بورڈ پہ کل لکھایا تھا کہ پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت سے، پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت سے. قوت قرابت کیا ہے؟ سگا ہونا، عینی ہونا، یہ قوت قرابت والی بات ہے بمقابلہ سوتیلے کے. سوتیلا بھائی، سوتیلا چچا یعنی باپ شریک، یہاں ماں شریک والی بحثی نہیں ہے، خالی باپ شریک ہے مراد سوتیلا سے. ماں شریک کو دخل نہیں ہے چونکہ وہ عصبات میں سے ہوتے نہیں، اخیافی بھائی وغیرہ، اخیافی بہن وغیرہ یہ عصبات میں سے ہے ہی نہیں. سوتیلا جب بھی کہیں تو باپ شریک. تو ایک چچا ہے، پہلے بھائی کو لے لیں، ایک بھائی ہے باپ شریک اور ایک بھائی ہے سگا. تو سگا بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے، سگا بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے. بھائی کا، سگے بھائی کا ماں باپ اور میت کے ماں باپ ایک ہیں، تبھی تو سگا ہوا حقیقی بھائی. اور اگر میت کا باپ اور بھائی کا باپ تو ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، باپ میں دونوں شریک ہیں. میت کا باپ اور بھائی کا باپ ایک ہے، باپ میں دونوں شریک، لیکن میت کی ماں اور بھائی کی ماں الگ الگ ہے. میت کی ماں اور بھائی کی ماں الگ الگ ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا قوت قرابت سے دور. اب گویا کہ اسے قوت قرابت حاصل نہیں ہے. آنی بھی، میری مراد اس سے یہ ہے کہ ان ذا القرابتین اولی من ذی قرابت واحدہ، کہ دو قرابت والے یہ اولا ہے ایک قرابت والے کے مقابلے میں. ماں باپ شریک یہ زیادہ قوی ہیں باپ شریک کے مقابلے میں. عینی بھائی زیادہ قوی ہے اللاتی بھائی کے مقابلے میں، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. اب یہاں مؤنث کی بات نہیں لانی چاہیے چونکہ عصبات کی بحث ہو رہی ہے، لیکن طبعاً جو ہے مؤنث کی بات بھی لا رہے ہیں، اور مزید اس کی مؤنث کی بات آگے آ رہی ہے 2-3 سطروں کے بعد. مؤنث کو لانے کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی. تو بہرحال مذکر ہو یا مؤنث، عینی بھائی ہو یا عینی بہن ہو، تو بہرحال اس کو قوت حاصل ہے اللاتی بھائی کے مقابلے میں. اسی لیے مؤنث میں آپ غور کریں، میں نے مثال دی تھی، عینی بھائی ہو، عینی بھائی ہو اگر موجود ہو تو اللاتی بھائی کو نہیں ملے گا. عینی بہن موجود ہو اور اللاتی بھائی موجود ہو تو پہلے عینی بہن کو دیا جائے گا. عینی بہن ایک ہے تو نصف ملے گا، عینی بہن 2 ہے تو ثلثان ملے گا. اب بچا ہوا اللاتی بھائی کی طرف جائے گا، تو بچے گا تو جائے گا، نہیں بچے گا تو نہیں جائے گا. اب جیسے میت کے وارثین میں بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو وغیرہ وغیرہ، یا ایک شوہر ہو، ماں ہو، تو بہن کو ملے گا ہی، عینی بہن کو مل ہی جائے گا. اب سب ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے گا تو اللاتی بھائی کو ملے گا اسبا کی حیثیت سے.
اور نہیں بچے گا تو اللاتی بھائی کو نہیں ملے گا. تو پہلے عینی بہن کو دیکھا جائے گا. تو مؤنث ہی کیوں نہ ہو, عینی بہن ہی کیوں نہ ہو, تو بھی اس کو پہلے ہم دیں گے. پہلے ہم اس کو دیں گے, عینی کو دیں گے, سگے کو دیں گے, چاہے وہ بانی کیوں نہ ہو. پھر اللاتی بھائی کو بچا ہوا دیا جائے گا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ مذکر ہو یا مؤنث, تو مؤنث عینی بہن قوت قرابت رکھتی ہے اللاتی یعنی سوتیلے بھائی کے مقابلے میں. تو مذکر ہو یا مؤنث, عینی کو بہرحال طاقت حاصل ہے, قوت حاصل ہے. اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ عینی اور اللاتی کی کہانی خالی دو ہی میں آتی ہے, بھائی میں, چچا میں. بیٹا پوتا اور باپ دادا میں عینی اللاتی کی بحث نہیں آتی. تو اب یہاں پر اس اصول کو جو لاگو کیا جائے گا اس وقت لاگو کیا جائے گا کہ جب ہم نے اقرب حکمی کے اعتبار سے بھائیوں کا انتخاب کر لیا اور چچاؤں کو نظر انداز کر دیا. بھائی بھی موجود ہے, چچا بھی موجود ہے. مان لیجئے کہ چچا سگا چچا بھی ہے, باپ شریک چچا بھی ہے, عینی بھائی بھی ہے, اللاتی بھائی بھی ہے, اور ان سب کی مذکر اولاد بھی ہے. صنف سوم اور صنف چہارم میں ہر طرح کے موجود ہیں. آپ ذہن میں بٹھائیے, عینی بھائی بھی ہے اور اللاتی بھائی بھی ہے, اور ان دونوں کی مذکر اولاد ہے, اور اس کے علاوہ عینی چچا ہے, اس کے علاوہ اللاتی چچا ہے, اور ان کی مذکر اولاد بھی ہے. یعنی کہ 4 طرح کے لوگ ہو گئے. عینی بھائی بلکہ کہہ لیجئے کہ 8 طرح کے لوگ ہو گئے. نمبر 1 عینی بھائی, نمبر 2 اللاتی بھائی, نمبر 3 عینی بھتیجا, نمبر 4 اللاتی بھتیجا. یہ 4 ادھر ہو گئے صنف سوم والے. تیسری صنف والے 4 ہو گئے, اور صنف چہارم میں بھی 4 ہیں. مثال کے طور پر عینی چچا, نمبر 2 اللاتی چچا, نمبر 3 عینی چچا کا لڑکا, نمبر 4 چچا کا لڑکا. 2 صنفوں میں ہر طرح کے اسبات موجود ہیں. صنف سوم میں کئی ہیں, صنف چہارم میں بھی کئی ہیں. تو ہم نے اقرب حکمی اعتبار سے پاس کر دیا. اب جب صنف سوم پر ہم نگاہ دوڑائے تو کئی ہیں, عینی بھائی بھی ہے, اللاتی بھائی بھی ہے, ان دونوں کی مذکر اولاد بھی ہے. اب ان 4 میں کس کو دیا جائے گا؟ تو اب یہاں پر یہ اصول کار فرما ہوگا, ثم یرجحون بقوت القرابہ. اب اقرب حکمی کے اعتبار سے بھائیوں کو دے رہے ہیں, چچاؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں اقرب حکمی کے اعتبار سے. اب جب صنف سوم بھائیوں کو دے رہے ہیں تو بھائیوں میں اب کئی ہیں. اب یہاں پر چاہے باپ عینی بھائی ہو چاہے اللاتی بھائی ہو, یہاں پر بطن کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. بھائی کا, سگے بھائی کا باپ اور سوتیلے بھائی کا باپ اور میت کا باپ سب ایک ہی ہے. تو پیڑھی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے, بطون کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. تو عینی بھائی اور اللاتی بھائی جب بطون کے اعتبار سے برابر ہے تو اب یہاں پر غلبہ عینی بھائی کو کس بنیاد پر دیں گے؟ یہاں پر غلبہ عینی بھائی کو جو دیں گے قوت قرابت کے اعتبار سے دیں گے. جب ایک ہی بطن کے جمع ہو جائیں, ایک ہی درجے کے جمع ہو جائیں تو پھر قوت قرابت سے ترجیح ہوگی. تو عینی بھائی بھی ہے, اللاتی بھائی بھی ہے, تو اب جو ترجیح ہوگی قوت قرابت سے ہوگی. یعنی کہ عینی بھائی کو دیا جائے گا, اللاتی بھائی کو محجوب کر دیا جائے گا, اس لیے کہ عینی بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے
अल्लाती भाई को कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है। सुम्मा युरज्जहून बिक़ुव्वतिल क़राबा का मंशा यही है। अब यहाँ पर एक बात इस कुव्वत क़राबत के ज़ैल में ये अहम बात है कि इस सिन्फ में जो कई लोग हैं, अक़रब हुक्मी के एतबार से सिन्फ सोम में कई लोग हैं। अब जैसे अल्लाती भाई है और आइनी भतीजा है, जो मैंने मिसाल दी थी होमवर्क, रात में जो होमवर्क मैंने दिया था, अल्लाती भाई भी है और आइनी भतीजा भी है। तो किसको देंगे? अल्लाती भाई दर्जे के एतबार से करीब है, बराह रास्त, यानी यहाँ वास्ता नहीं है। अल्लाती भाई का बाप और मय्यत का बाप एक है, यहाँ पर वो बराह रास्त वो एक रिश्ता रखता है। तो यहाँ पर देखें वतन के एतबार से कुर्बत है अल्लाती भाई को, दूसरी तरफ आइनी भतीजा है। अब आइनी भतीजा को कुव्वत क़राबत तो हासिल है, चूंकि आइनी भतीजा के बाप, आइनी भतीजा के बाप के माँ बाप, आइनी भतीजा के बाप के माँ बाप और मय्यत के माँ बाप एक हैं, तभी तो वो आइनी भतीजा हुआ। आइनी भतीजा के बाप के माँ बाप और मय्यत के माँ बाप एक हैं, तो आइनी भतीजा को कुव्वत क़राबत हासिल है, लेकिन पीढ़ी के एतबार से दूर है। तो अब यहाँ पर जो बात बैठाने की है कि जिसे कुव्वत क़राबत हासिल है वो पीढ़ी के एतबार से, वतन के एतबार से दूर है, और जिसे कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है वो पीढ़ी के एतबार से करीब है। अब यहाँ टकराव हो गया कि हम किसको गलबा देंगे? कुव्वत क़राबत वाले को गलबा देंगे या वतन के एतबार से जो करीब हो, पीढ़ी के एतबार से जो करीब हो, उसको गलबा देंगे? ये टकराव है। इस टकराव में याद रखिए कि वतन से के एतबार से जो करीब हो वो बहुत ताकतवर चीज है, वो बहुत ताकतवर चीज है। वतन के एतबार से जो करीब हो, चाहे उसको कुव्वत क़राबत हासिल ना हो, बहरहाल उसी को गलबा देंगे और उसी को दिया जाएगा। लिहाजा अल्लाती भाई और आइनी भतीजा में जो टकराव महसूस हो रहा है, तो हम देंगे किसको? अल्लाती भाई को देंगे और आइनी भतीजा को महजूब कर देंगे, इसलिए कि अल्लाती भाई ये दर्जे में, पीढ़ी में अकरब है और भतीजा अबाद है। तो अकरब वाली बात पीढ़ी में और वतन के एतबार से जो है ये बहुत ताकतवर चीज है। कुव्वत क़राबत जो है, सगा होना, आइनी होना, ये इसकी ताकत कम है। तो ये बात याद रखने की है। तो अल्लाती भाई को गोया कि हम गलबा देंगे और आइनी भतीजा को महजूब कर देंगे। तो यहाँ पर एक अलग से मैंने ये बात पेश की है कि जब टकराव हो जाए, बई तौर कि जिसको कुव्वत क़राबत हासिल है वो पीढ़ी के एतबार से दूर है, और जिसे कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है वो पीढ़ी के एतबार से करीब है। तो यहाँ पर ताकतवर चीज क्या हो गई? पीढ़ी के एतबार से करीब होना, लिहाजा उसको दिया जाएगा, अगरचे कि उसको कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है। अल्लाती भाई को दिया जाएगा, अगरचे कि उसे कुव्वत क़राबत हासिल नहीं है, और भतीजा महजूब हो जाएगा, चूंकि भतीजा पीढ़ी के एतबार से दूर है। अगरचे के भतीजा को कुव्वत क़राबत हासिल है, फिर भी उसको महजूब कर दिया जाएगा, चूंकि वतन के एतबार से भतीजा दूर है और अल्लाती भाई वतन के एतबार से करीब है, और वतन के एतबार से करीब होना ये ज्यादा ताकतवर चीज है। तो ये बात यहाँ याद रखने की। तो कुव्वत क़राबत से तरजीह दी जाएगी। लिहाजा रात जो होमवर्क दिया था, अल्लाती भाई और आइनी भतीजा वाली जो मिसाल थी, उसमें और भी मिसालें हैं और भी वारिसीन हैं। तो अल्लाती भाई असबा होगा और आइनी भतीजा जो है महजूब रहेगा रात वाले होमवर्क में। तो
دو قرابت والے یہ اولا ہیں ایک قرابت والے کے مقابلے میں، جبکہ پیڑھی کے اعتبار سے برابر ہو۔ تو قوت قرابت والے چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، اس کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے ان آیان بنی الام یتوارثون دون بنی اللات، کہ بنو الام کے خالص وارث ہوں گے، بنو اللات یعنی باپ شریک بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔ ماں کے بیٹوں کے خالص، اس کا اصل مفہوم ہے حقیقی بھائی بہن۔ حالانکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کا معنی اخیافی کے ہونے چاہیے، ماں شریک بھائی بہن وارث ہوں گے اور باپ شریک بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔ بظاہر یہ ترجمہ دکھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں۔ یہاں پر آیان کی نسبت جو ہے بنی الام کی طرف جو کی گئی ہے، آیان یعنی خالص کے معنی میں، خالص ماں کے بیٹے، یعنی اللاتی سے ممتاز کر دیا حقیقی بھائی کو کس نے؟ ماں نے۔ ماں فیصلہ کن ہے، یہاں ماں کا تذکرہ جو ہے فیصلہ کن والے پہلو کے اعتبار سے ہے کہ عینی بھائی اور اللاتی بھائی میں فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ ماں ہے۔ چونکہ میت کا باپ اور عینی بھائی اور اللاتی بھائی کا باپ، سب کا باپ ایک ہی ہے، لیکن عینی کو اللاتی سے ممتاز کرنے والی چیز ماں ہے، عینی بھائی کو اللاتی بھائی سے ممتاز کرنے والی چیز ماں ہے۔ میت کی ماں اور سگے بھائی کی ماں ایک ہے، جبکہ اللاتی کی ماں الگ ہے۔ تو عینی کو ممتاز کر دیا اللاتی سے کس نے؟ ماں نے۔ اس اعتبار سے یہ تعبیر ہے۔ تو بنو الام کے آیان یعنی بنو الام کے خالص، تو اس کا اصطلاحی ترجمہ کریں گے حقیقی بھائی بہن، یہ وارث ہوں گے، بنو العلات وارث نہیں ہوں گے۔ کل اخی لاب و ام، جیسے عینی بھائی موجود ہو تو نہ اللاتی بھائی کو ملے گا نہ اللاتی بہن کو ملے گا۔ عینی بھائی کی موجودگی میں جب عینی بھائی تو ہمیشہ اسبہ ہی ہوتا ہے، تو جب عینی بھائی اسبہ بن گیا تو اللاتی بھائی بہن کسی کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں کہ عینی بھائی اسبہ ہو گیا ہے تو اللاتی بھائی بہن میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ اور ایک دوسری شق جو بیان کر رہے ہیں اس میں کافی کنفیوژن کے شکار ہیں آپ لوگ، جبکہ اس کی مثال میں 3-4 مرتبہ دے چکا ہوں، پھر بھی غلطیاں آ رہی ہیں آپ کے ہوم ورک میں، کہ عینی بہن جب بیٹی پوتی کے ساتھ اسبہ ہو جائے، اسبہ مال غیر، تو بھی اللاتی بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے۔ تو یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی ہے لیکن غلطیاں ابھی تک باقی ہیں آپ لوگوں کی۔ عینی بہن جب بیٹی پوتی کے ساتھ اسبہ مال غیر ہو جائے، یعنی عینی بھائی نہیں ہے، عینی بھائی اگر موجود ہو تو اللاتی کی طرف جانے کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن عینی بھائی نہیں ہے، عینی بہن ہے، تو عینی بہن بسا اوقات پورا نہیں لے پاتی ہے یا یعنی ایسی شکل بن جاتی ہے، کچھ بچ جاتا ہے تو پھر اللاتی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن عینی بہن جب اسبہ مال غیر ہو جائے، جب عینی بہن اسبہ مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، تو اب بچنے کا سوال نہیں ہے اللاتی کے لیے، اب اللاتی کے لیے بچنے کا سوال نہیں ہے، چونکہ بیٹی پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عینی بہن لے لے گی۔ اسبہ مال غیر کا یہ مطلب ہے، بیٹی یا پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عینی بہن لے لے گی، تو اللاتی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں جائے گا۔ اسی کو پیش کر رہے ہیں یہاں سے، ابی الاخت لاب و ام، یا عینی بہن جبکہ اسبہ مال غیر ہو جائے، من البنت بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، یہ بھی شامل کر لیجیے آپ، یہ بہتر ہے، یہ عینی بہن زیادہ حقدار ہے، من الاخی لاب،
اللاتی بھائی کے مقابلے میں اور اللاتی بہن کے مقابلے میں، اولا من الاخ لاب والاخت لاب، اللاتی بھائی اور اللاتی بہن کے مقابلے میں۔ ابھی تو بھائی بہن کی بات ہو گئی، اگر معاملے کو اگر ہم لے جائیں بھتیجے کی طرف، تو بھتیجا میں بھی حقیقی بھتیجا اور سوتیلا بھتیجا باپ شریک، سوتیلا بھتیجا دونوں جمع ہو تو حقیقی بھتیجا اور سوتیلا بھتیجا پیڑھی کے اعتبار سے برابر ہے۔ دیکھیے پیڑھی اور بطن کے اعتبار سے میت سے رشتہ جوڑیں گے تو برابر ہے، چاہے وہ یعنی حقیقی بھتیجا اور اللاتی بھتیجا باپ شریک بھتیجا پیڑھی کے اعتبار سے برابر۔ اب جو غلبہ دیں گے، فیصلہ کریں گے قوت قرابت سے، اسی کو آگے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِبْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، حقیقی بھائی کا بیٹا، سگے بھائی کا بیٹا یہ اولا ہے، من ابن الاخ لاب، اللاتی بھتیجے کے مقابلے میں۔ اور یہ قوت قرابت والی بات جس طرح بھائی میں اور بھتیجوں میں دیکھے آپ، ٹھیک اسی طرح کی کہانی میت کے چچاؤں کے بارے میں سامنے آئے گی۔ یہی کہانی آئے گی چچا کی، لاتی چچا ہو اور چچا عینی لڑکا قوت قرابت تو رکھتا ہے لیکن پیڑھی کے اعتبار سے دور ہے۔ چچا قوت قرابت نہیں رکھتا ہے، وہ سوتیلا چچا قوت قرابت نہیں رکھتا ہے لیکن پیڑھی کے اعتبار سے وہ قریب ہے، کیونکہ چچا کا باپ، سوتیلا چچا کا باپ میت کا دادا ایک ہے، تو میت کے دادا کی براہ راست اولاد ہے۔ لاتی اور عینی چچا کا لڑکا، سگا چچا کا لڑکا، وہ کون ہے؟ میت کے دادا کے بیٹے کا بیٹا ہے، میت کے دادا کے بیٹے کا بیٹا۔ تو یہاں پیڑھی بڑھ گئی، واسطہ بڑھ گیا، بطن زیادہ ہو گیا، اس لیے عینی چچا کے لڑکے کو نہیں دیں گے اور اللاتی چچا کو دے دیں گے، سوتیلا چچا کو دے دیں گے، کیونکہ پیڑھی کے اعتبار سے قریب ہونا یہ زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو سیم وہی سب کہانی چچاؤں کے بارے میں بھی آئے گی۔ اگر چچا بھی نہ ہو تو باپ کے چچاؤں، یعنی جس کو میں نے کہا چچیرا دادا، تو چچیرا دادا بھی بعض ہو سکتا ہے حقیقی چچیرا دادا اور بعض ہو سکتا ہے اللاتی چچیرا دادا۔ تو عینی چچیرا دادا کو دیں گے، اللاتی چچیرا دادا کو نہیں دیں گے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو میت کے دادا کے چچا، یعنی کہ چچیرا پردادا، میت کے داداؤں کے چچا یعنی میت کا چچیرا پردادا، تو یہاں بھی وہی کہانی ہوگی، چچیرا پردادا حقیقی ہو، چچیرا دادا باپ شریک ہو، دونوں جمع ہے، تو چچیرا پردادا حقیقی، اس کو غلبہ دیں گے بمقابلہ باپ شریک چچیرا پردادا، بمقابلہ چچیرا چچا حقیقی چچا زاد پردادا مقدم ہے بمقابلہ چچا زاد۔ یہ بہت دور کہانی ہے۔ وہ مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ ہو جائے، یہ میں نے لکھی تھی، تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اسبہ بغیر ہی بننے والی بس 4 ہی عورتیں ہیں۔ اب 4 عورتیں آپ ذہن لگائیے کہ بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبہ بالغیر ہو جاتی ہے، یہ بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ یہ بیٹی اپنے کے ساتھ یعنی میت کے بیٹے کے ساتھ واضح کر کے لکھ دیا تھا۔ اسی طرح سے پوتی پوتا کے ساتھ، میت کی پوتی میت کے پوتا کے ساتھ، یہ
بھائی کے ساتھ، پوتی اپنے آئینی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، اور اللاتی بہن اپنے بھائی کے، سب عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ، پوتی اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی جو میت کا پوتا ہے، پوتی کا بھائی میت کا پوتا ہے، تو یہاں تعبیر اختیار کریں گے یہ سب عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ، پوتی اپنے بھائی کے ساتھ، عینی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، یہ تعبیر اختیار کریں گے، یہاں پر میت کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ عورتیں اسبا ہو جائیں گی، جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر بھی کر دیا ہے۔ وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ، اور جن عورتوں کو فرض کے طور پر مقرر حصہ نہیں ہے، جن کا مقررہ حصہ نہیں ہے جن عورتوں کا، اور اس کے بھائی اسبا ہو رہے ہیں، اور اس کے بھائی اسبا ہو رہے ہیں، تو یہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ اور مثال جو میں نے دی تھی اس سے پہلے بھی اور آج بھی دی، وہ مثال یہاں موجود ہے۔ کالعم والعمتی، جیسے چچا اور پھوپھی، تو چچا اپنی بہن جو میت کی پھوپھی ہے، تو چچا اپنی بہن کو اسبا نہیں بنائے گا، یا یہ پھوپھی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی، اسبا بالغیر، اس لیے کہ پھوپھیاں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں۔ المال کلہ للعم، پورا کا پورا مال، اگر چچا تنہا ہو، قریب کا چچا کے سے قریب جو وارثین ہے کوئی نہیں ہے، تو چچا کو پورا مال مل جائے گا، اور پھوپھی کو تھوڑا بھی نہیں ملے گا بطور میراث کے، واجبی حق کے طور پر۔ اور اس کے بعد جو ہے اسبا ما غیرہ، یہ بھی جو ہے دیکھ لیں، یہاں بات پوری ہو جائے گی، یہ ایک لائن ہے۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَا غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَىٰ تَصِيرُ عَصَبَةً مَا أُنْثَىٰ أُخْرَىٰ كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ لِمَا ذَكَرْنَا۔ اسبا ما غیرہ جو ہے ہر وہ مؤنث ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے۔ یہ تعریف میں نے جو کل لکھائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کل یا پرسوں۔ تو وہ مؤنث جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، میں نے اس کی مثال دو بتلائی تھی کہ دو ہی مثال ہے، عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، یا اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، میت کی بیٹی پوتی، عینی بہن میت کی عینی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، یا میت کی اللاتی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے۔ حالات میں یہ بات آ چکی ہے، تو یہ دو ہی عورتیں ہیں جو اسبا مال غیر ہوتی ہیں۔ فَكُلُّ أُنْثَىٰ تَصِيرُ عَصَبَةً مَا أُنْثَىٰ أُخْرَىٰ، ہر وہ مؤنث جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، یہ اسبا مال غیر کہلاتی ہے۔ کالأخت مع البنت، جیسے کہ بہن بیٹی کے ساتھ اسبا ہو جائے، میں نے سطور میں لکھا ہوا ہے لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، بہن جو عینی ہو وہ بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، یا اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم اس کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ یہاں تک جو ہے اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا ما غیرہ، اسبا بنفسہ کی چاروں صنفیں، وہ سب بات آپ کے سامنے آ چکی۔